حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور یہ خطاب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ دنیا کی کسی مقدس کتاب میں کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے یہ خطاب نہیں آیا کہ اے موسیٰ یا اے عیسیٰ یا اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کو دین پوری انسانیت کے لیے، تمام زمانے کے لیے اور تمام جگہوں، تمام علاقوں کے لیے آفاقی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک حصہ قرآن مجید کا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے الفاظ و معانی پہ ذرا غور کیجیے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجیے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اور کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام کے تمام گناہ اکٹھے معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے ذرا جھک کے تو دیکھو، مِن قبل ان یأتیکم العذاب، ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے۔ اس کے حضور رجوع کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ اس طرح کے کہ تم پہ عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے۔ واتبعوا، اور اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ کلاموں میں حسین ترین کلام ہے، اس کا اتباع کرو۔ فرمایا اب تک جتنے کلام نازل ہوتے رہے ہیں سب کے سب حسین تھے، لیکن یہ احسن ہے، حسین ترین ہے، اس کا اتباع کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، بیشتر اس کے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا پتہ نہ چلے۔ ایسا نہیں ہونے دینا۔ اس سے پہلے اس کتاب کی، جو اللہ کے نزول کردہ کتابوں میں حسین ترین کتاب ہے، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو سمجھو، تدبر تذکر کرو اور اس کو اپناؤ۔ اب آگے جو آ رہے ہیں اس میں پہ ذرا غور کریں۔ ان تقول، اور دیکھنا کہ یہ نہ کہتے پھرنا، ان تقول نفس، کہ پھر یہ وقت نہ آئے کہ تم میں سے کوئی شخص یوں کہے
یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اللہ کے پہلو میں رہتے ہوئے، یہ اللہ اور یہ میں، اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے میں کیا کرتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو میرے اتنا قریب ہے، میں اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا اس سے غافل ہوں۔ اور كنت لمن الساخرين، اور میں نے تو ایک ہی چیز کو مذاق بنایا ہوا تھا، میں نے تو قرآن کو بھی مذاق بنایا ہوا تھا، میں نے تو دین کو بھی مذاق بنایا ہوا تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کے پہلو میں بیٹھ کے۔ او تقول، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ کہتے پھرو لو ان اللہ ہدانی، اللہ مجھے خود ہدایت دے دیتا، وکنت من المتقین، تو میں متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ خود تو ہدایت کو طلب نہیں کیا، ہدایت سامنے رکھی ہوئی تھی، گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو کھول کے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی نظام کہ اس نے ہدایت مجھے زبردستی عطا نہیں فرما دی، میرے کھولے پڑھے بغیر زبردستی مجھے اس کا علم کیوں نہیں دے دیا۔ او تقول، پھر یہ کہتے پھرو، حین تری العذاب، جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، لو ان لی کرۃ، ایک مرتبہ پھر موقع مل جائے دنیا میں جانے کا، فاکون من المحسنین، تو میں پھر اولیاء اللہ میں سے بن کے دکھا دوں، محسنین میں سے بن کے دکھا دوں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، ہماری آیتیں، ہمارا کلام تجھ تک پہنچ چکا، فکذبت بہا، تو نے اسے جھٹلائے رکھا، فاستکبرت، اور گھمنڈ میں پڑا رہا، غرور میں پڑا رہا، وہ وقت ہی نہیں ملا اس کے لیے، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے، ناشکر لوگوں میں سے بنا رہا۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے ہیں، ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ لیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی میں ہے، من کان یرید العزہ، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے، من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص چاہے کہ اسے عزت حاصل ہو، تو اطلاع عرض ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس، فللہ العزۃ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، نیک بول، نیک کلام، اچھی گفتگو، اللہ کا ذکر، اس کی طرف پرواز کرتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اس اللہ کے ذکر کو، اس نیک کلام کو، نیک عمل اور اوپر کو اٹھا دیتا ہے۔ عمل صالح، کلمہ صالح کو اور اوپر کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی کوہیاں لینے کے لیے روانہ ہوئے، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، آپ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہیں، تو آپ مناسب سواری اور مناسب لباس اختیار فرمائیں، وہ اس موقع کے شایان شان ہو۔ تو حضرت عمر کو مناسب لباس اور مشکی گھوڑا دیا گیا، تو اس پہ جب بیٹھے تو مشکی گھوڑے کی ایک خاص چال ہوتی ہے، شاہانہ سواری تھی، اور لباس بھی ان کو
تو ایک ہی لمحے کے بعد کہتے ہیں کہ یار مجھے روکو، مجھے اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لباس اور یہ گھوڑا میرے لیے باعث عزت ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں صرف اسلام کے راستے سے عزت ملی ہے، اس کی گھوڑوں سے، شاہی لباس سے، شاہی تاج سے یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ شاہی لباس بھی اتار دیا، اس کی گھوڑا بھی واپس کر دیا، پھر وہی اونٹنی اور وہی پیمنٹ والا لباس اور ایک نوکر اور باری باری سواری فرما رہے ہیں۔ ایک دن خود مہار پکڑی ہوئی ہے گھوڑے اس کی اونٹنی کی اور خادم کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، ایک دن آپ بیٹھے ہیں اور خادم ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے۔ اب تماشا یہ ہوا کہ جس دن جا کے چارج سنبھالنا تھا، چابیاں لینی تھی، اس دن حضرت جی کی باری تھی بال پکڑنے کی، نوکر کو بٹھایا ہوا ہے خادم کو اونٹ کے اوپر، اور خلیفۃ المسلمین اس کی بال پکڑے پکڑے حضرت مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ خادم شور مچا رہا ہے کہ امیر المومنین خدا کے لیے میرے حال پہ رحم فرمائے، میں اپنا مقام جانتا ہوں، مجھے وہاں آنے دیں، جس کو باری ہے وہ باری کرے۔ اور فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، عزت ہمیں اسلام کے راستے سے ملی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جسے زینت المنبر والمحراب کہا جاتا ہے، ہجرے عمرہ کرنے کے لیے آئے، مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں سے گزرے، ہزاروں قطار رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے یہ بات کیا ہونی ہے بھائی، اپنی جوانی یاد آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا، بے تحاشا مارتا تھا، وہ مجھے ایک اچھا چرواہا بنانا چاہتا تھا، لیکن میں چرواہا نہ بن پایا۔ اس نے میری بہت ٹریننگ کی، میری بہت تربیت کی، لیکن اونٹ مجھ سے بھاگ بھاگ جاتے تھے، کبھی کوئی اونٹ گم ہو جاتا تھا، کبھی کوئی اونٹ گم ہو جاتا تھا، اور روز میری پٹائی ہوتی تھی۔ میرا باپ مجھے اونٹوں کا چرواہا نہ بنا سکا، اور دیکھو محمد رسول اللہ نے کیا بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو مجھے کیا بنا دیا، میرا باپ تو مجھے چرواہا نہ بنا سکا، ناکام ہو گیا اس میں۔ اور پھر وہی بات کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے راستے سے عزت دی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو میں راز کی بات بتاتا ہوں کہ جو عزت اسلام کے راستے سے آتی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ افسری کے راستے سے آتی ہے، نہ وزارت کے راستے سے آتی ہے، نہ صدارت کے راستے سے آتی ہے۔ میں ایک مرتبہ بہت بری طرح سے پھنس گیا، میں آپ کو بتا دوں، ایک مرکزی وزیر صاحب میری گاڑی میں گھسائے، آج تمہارے ساتھ بیٹھ کے جاتا ہوں، اپنی گاڑی چھوڑ دی انہوں نے، گاڑی میں بیٹھ گئے، ہمیں خدا خیر کرے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گاڑی سے اترے، اب ہم دونوں چلے، ایک فنکشن پہ جانا تھا، سارا رستہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وزیر صاحب کو کسی نے سلام نہ کیا، اور لوگ سارا راستہ مجھے سلام کرتے ہوئے اور وہ مسافہ کرتے ہوئے، 50-60 آدمی ہیں، اور مرکزی وزیر مجھے کہتے ہیں مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ زمین ہونا ہے تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں چلتا، مجھے کسی شخص نے رسی نہیں کیا، کسی نے سلامی نہیں کیا۔ اس دن یہ احساس ہوا کہ حضرت آپ نے کبھی علماء کو نہیں دیکھا، ہم تو جھوٹ موٹ کے علماء بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ تماشا ہے، کبھی آپ کسی سچے عالم کو دیکھ لیں، کسی ولی اللہ کو دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں پتھرا جائیں کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہوا ہوتا ہے۔